السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال تھا آپ سے کہ کیا جوتوں میں نماز ہو سکتی ہے؟ جوتوں میں؟ جی میں نے نا بس ویسے ہی ذہن میں آیا تھا کہ کیونکہ ذاکر نائک صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا اسپیچ میں کہہ رہے تھے، میں نے کسی سن رہا تھا یوٹیوب پہ، جی کہ انہوں کہتے تھے ایک ہندو کو جواب دے رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نماز یہودیوں کے الٹ کرو۔ اوکے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں جوتوں میں نماز کا کیا حکم ہے۔ یہی سوال اصل میں کئی لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا علماء کرام سے یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتوں میں نماز پڑھنے کی روایات موجود ہیں۔ موٹے موٹے قالین ہمارے یہاں سعودی عرب میں، انڈیا پاکستان میں بھی اب تو الحمدللہ قالین کا رواج ہے مساجد میں۔ ایسی صورت میں شک اور شبہ میں پیدا ہو جاتے ہیں بیچارے کہ کیا کریں۔ مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ یصلون بأحذیتہم، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں، بعض المحدثین یقولون اور بہت سارے لوگ ان کو یہ کہتے ہیں صلاتہم باطلہ، ان صلاتہم باطلہ، آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے۔ فما هو توجیہکم للطرفین؟ ہم آپ کی نصیحتیں جاننا چاہتے ہیں دونوں فریقین کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الصلاة في الحذاء لا تبطل بها الصلاة۔ یہاں کسی کا یہ کہنا کہ جوتے میں نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یہ ثابت شدہ بات نہیں ہے، بلکہ جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے، بل هي مستحبة۔ بل ہی مستحبہ، جائز ہے، مستحب ہے۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم في نعله، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله عليه الصلاة والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ولما خلع الصحابة في بعض الأيام نعالهم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور صحابہ نے ان کی اقتدا کی، صحابہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تمام صحابہ نے جوتوں میں نماز پڑھی۔ قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما لکم خلعتم نعالکم، کیا ہوا تم نے اپنے جوتوں کو کیوں اتارا؟ قال رأينا خلعتنا عليك، آپ کو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول کہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ قال إن جبريل أتاني فأخبرنا بهذا فخلعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جبریل اتانی، جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہا فاخبرنی ان بها اذى، تو ان جوتوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا جبریل نے کہ اس میں گندگی لگی ہے۔ فخلعتها، تو جبریل نے بتایا کہ گندگی لگی ہے تو میں نے اس کو اتار دیے۔ یہاں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو جوتے کے نیچے تلوے میں جو گندگی لگی ہے اس کا آپ کو علم ہوتا تو آپ کو جبریل کو آ کر بتانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو جبریل کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس گندگی کا علم نہیں تھا۔ تو میں نے تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ گندگی لگی ہے، میں نے اتار دیے۔ فإذا أتى أحد المسجد فلينظر في نعليه، تو آپ جب مسجد میں آئیں تو مسجد میں آنے سے پہلے اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کریں، اس میں گندگی لگی ہو تو پھر نہ پڑھیں۔ فإن رأى فيه أذى فيمسحه، فَإِن رَا، اگر اس میں کوئی دیکھے جوتوں میں گندگی لگی ہے تو پھر اس کو رگڑ کے صاف کر دے، دھو لے، یا کسی بھی طریقے سے جوتوں میں گندگی کو زائل کر دے، يصلي فيه، پھر اس کے بعد جوتوں میں نماز پڑھے۔ اس حدیث کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ صلاۃ فی نعلین لیس فیہا بأس، ليس فيها بأس، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بل هي مستحبة، بل ہی مستحبہ۔ والذين يقولون لا تصح الصلاة من عليهم جهلة، یہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جوتوں میں نہیں ہوتی، باطل ہوتی ہے، لا تصح صلاۃ، ان کا کہنا بالکل باطل ہے اور بے بنیاد ہے۔ لقولهم إذا كانت النعلان طاهرتين لا شك فيهما بأس، اوکے، ولكن تركهما
ولیکن ترکہما، اگر ایسی صورت ہو کہ جیسے قالین بہت سارے ہماری مساجد میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ سلفیوں کو خاص طور پر، چونکہ ہمارے یہاں مساجد میں اتنی تنگی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جوتے پہن کے اگر چلے گئے ہیں تو وہ ہر آدمی اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ لوگوں کی تربیت ہوئی ہے حدیث سے، ان کو پتہ ہے کہ نماز میں جوتے نماز میں، بلکہ آج کل تو بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے، پہلے جب میں کبھی کبھار جوتے پہن کر طواف کیا کرتا تھا نا، تو طواف بھی جوتے پہن کر سکتے ہیں، تو طواف کرتے وقت میں جوتے پہنتا تھا تو لوگ ٹوکتے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے ٹوکنا بند کر دیا ہے لوگوں نے۔ پچھلے ہفتے میں عمرہ کر کے آیا ہوں تو کسی نے مجھے نہیں ٹوکا، کیوں؟ کیونکہ ان کو ایجوکیٹ کر چکے ہیں، ان کی ایجوکیشن کا ذریعہ یہ بن چکا ہے۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے کہا اگر جوتے پاک صاف ہوں تو مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہونا اور ان میں نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جوتے صاف ہوں اور گندگی سے پاک ہوں۔ اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تشدد نہیں چاہتا، بلکہ آپ علماء اور مشائخ اس بات کی تلقین کریں کہ جہاں پر موٹے موٹے دبیز قالین آج کل، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قالین نہیں بچھا کرتے تھے، وہاں تو چٹائیاں ہوا کرتی تھیں جیسے انڈیا پاکستان میں ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن قالین خراب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر دبیز قالین ہو، ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں، ایسی صورت میں لوگوں کو مسجد میں جو دوسرے مصلی ہیں ان کی نماز کو وہ کراہیت فیل کریں گے، اور آپ کے اس عمل سے ان کو شاید تکلیف ہو سکتی ہو۔ تو بہرحال اگر آپ بچ جائیں ان کی تکلیف کا اور ان کی ایذا کا سبب نہ بنے تو یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ البتہ جو رہا نماز کا مسئلہ، تو نماز بالکل درست ہے، نماز ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ننگے پاؤں بھی نمازیں پڑھی ہے، اور اس میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پاؤں اور جوتوں میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ابو داؤد والی روایت ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور بتایا کہ جوتوں میں گندگی ہے، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے تو وہ دیکھے اور اگر اپنے جوتے میں گندگی لگی ہوئی دیکھے تو اسے زمین پر رگڑ کر ان جوتوں سمیت نماز ادا کر لے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک روز نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز ہی جوتے اتار کر اپنے بائیں جانب رکھ لیے، جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا تمہیں کس چیز نے اپنے جوتے اتارنے پر ابھارا؟ صحابہ نے عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور بتایا کہ جوتوں میں گندگی ہے، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے تو وہ دیکھے اور اپنے جوتے میں گندگی لگی ہو تو اسے زمین پر رگڑ کر ان جوتوں سمیت نماز ادا کر لے۔ اسے ابو داؤد نے یعلا بن شداد ابن اوس عن ابی کی سند سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مساجد میں بھی کوئی ان کے یہاں تو بعض مرتبہ بہرحال اب تربیت ہو گئی ہے اور اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کریڈٹ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی جاتا ہے کہ ان کی تقریریں سنی جاتی ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، تو اس سے بھی جو مسائل کا ادراک ہوا ہے وہ بھی گھروں میں وجہ بنی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز وغیرہ سے، اور ہمارا چینل بھی ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، آپ کی علمی پیاس بجھا رہا ہے، اس لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ مسلمان کو اللہ عز و جل کے دربار میں دنیا کے مشاغل سے کاٹ کر عبادت الہی کی طرف پھیرنے والی ذکر و اذکار سے
خشوع و خضوع برپا کرنے والی عبادت کا نام نماز ہے۔ نماز مومن کے لیے اس دن کی زاد راہ ہے جس دن مال و اولاد کوئی فائدہ نہ دے گا، صرف وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہوگا۔ اگر تم نے بغیر زاد راہ سفر کیا تو عن قریب ندامت ہوگی۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس قوم کے ساتھی بن کر رہو جن کے پاس تو زاد راہ ہو اور تم بغیر زاد راہ کے ہو؟ انسان جب گمراہی کے دلدل میں گرا تو اپنے خالق کی عبادت سے دور ہو گیا اور پھر اوہام و خرافات میں مبتلا ہو کر بتوں اور ان کے مظاہر کی پرستش کرنے لگا، ان کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے لگا، یہاں تک کہ ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دی جیسے آگ، حیوانات، مجسمے، بارش، شجر و حجر اور بت۔ پیروں فقیروں کو نفع و نقصان کا قادر سمجھنے لگا، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل